ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی روم میں آرام کر رہی تھی، ایک لڑکی اپنے گھر میں موجود تھی۔ دونوں کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے چند سیکنڈ ان کی پوری زندگی بدل دینے والی ہے۔ ایک دروازے پر دستک ہوئی، ایک گھر کا دروازہ کھلا اور پھر ایک ایسا ہتھیار استعمال ہوا جس کا مقصد صرف زخمی کرنا نہیں بلکہ کسی انسان کی شناخت، اعتماد اور مستقبل کو جلا دینا ہوتا ہے، یعنی تیزاب۔ کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب سے حملہ اسپتال جیسے محفوظ سمجھنے والے مقام پر ہوا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ زندگی بچانے آتے ہیں، وہاں ایک ڈاکٹر خود زندگی اور موت کی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئی۔ گھوٹکی میں 17 سالہ شرمان پر گھر کے اندر تیزاب پھینکا گیا، یعنی وہ جگہ جسے دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عورت اسپتال میں محفوظ نہیں، اگر وہ گھر میں محفوظ نہیں، تو پھر وہ کہاں محفوظ ہے؟ میں ہوں فہمیدہ ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں WTA نیوز۔ ناظرین، آئیے پہلے چلتے ہیں کوئٹہ۔ جمعہ 5 جون سول اسپتال کوئٹہ کے سرجیکل وارڈ میں ڈاکٹر ماہ نور ناصر کے لیے یہ ایک معمول کا دن تھا۔ کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہوں نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ کوئی مریض تشویشناک حالت میں ہوگا، لیکن دروازے کے باہر بیماری نہیں، درندگی کھڑی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے موجود شخص نے تیزاب ان کے چہرے اور جسم پر پھینک دیا۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ، اور تیزاب نے جلد، گوشت اور خوابوں کو جھلسنا شروع کر دیا۔ اسپتال کی راہداریوں میں ان کی چیخیں گونج اٹھیں۔ ایک وارڈ بوائے عبدالرزاق ترین انہیں بچانے کے لیے دوڑا اور خود بھی تیزاب کا شکار ہو گیا۔ بعد میں پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اسپتال ہی کا ملازم اور لفٹ آپریٹر ہمایوں شاہ تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق وہ کافی عرصے سے ڈاکٹر ماہ نور کو ہراساں کر رہا تھا۔ جب اس کی خواہشات کو مسترد کیا گیا تو اس نے ایک ایسا راستہ چنا جس کا مقصد قتل نہیں بلکہ زندگی بھر کی سزا دینا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ڈاکٹر ماہ نور کے جسم کا تقریباً 15% حصہ متاثر ہوا ہے، انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف 15% جسم متاثر ہوا ہے یا اس جملے نے ان کی پوری زندگی متاثر کر دی؟ کیونکہ تیزاب کا حملہ صرف جلد نہیں جلاتا، یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا اعتماد جلاتا ہے، یہ مستقبل کے خواب جلاتا ہے، یہ معمول کی زندگی جلاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کسی انسان کے سماجی شناخت بھی جلا دیتا ہے۔ اسی دوران سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی۔ 17 سالہ شرمن گھر میں موجود تھی، پھر اس کے کزن میاں داد مہر نے مبینہ طور پر گھر میں داخل ہو کر اس پر تیزاب پھینک دیا۔ وجہ رپورٹس کے مطابق میاں داد کو شرمان کے موبائل فون رکھنے پر اعتراض تھا اور اس نے کزن کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان میں بعض مرد اب بھی عورت کی نہیں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا انکار آج بھی محض خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں واقعات الگ الگ شہروں میں پیش آئے، لیکن ان کا پیغام ایک ہی ہے، تیزاب اب بھی بعض لوگوں کے ہاتھ میں انتقام کا ہتھیار ہے۔ پاکستان میں تیزاب گردی کوئی نیا مسئلہ نہیں، برسوں تک خواتین کو شادی سے انکار، رشتے ختم کرنے، جائیداد کے تنازعات یا محض انا کی تسکین کے لیے اس جرم کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس مسئلے نے عالمی توجہ اس وقت حاصل کی جب 2012 میں پاکستانی فلم ساز شرمین عبد چنائے نے اپنی دستاویزی فلم سیونگ فیس پر آسکر ایوارڈ جیتا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ تیزاب کے شکار خواتین صرف جسمانی زخم نہیں اٹھاتی بلکہ انہیں معاشرے کی نظروں، سوالوں اور تعصبات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فلم کے بعد پاکستان میں قانون سازی ہوئی، تیزاب حملوں کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا، 14 سال سے عمر قید کی سزا مقرر کی گئی، بھاری جرمانے رکھے گئے۔ لیکن اگر قانون موجود ہے تو پھر سوال باقی ہے، حملے اب بھی کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک وجہ تیزاب کی آسان دستیابی ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں خطرناک کیمیکل آج بھی نسبتاً آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ کمزور تحقیقات ہے۔
تیسری وجہ وہ سماجی دباؤ ہے جو متاثر خاندانوں کو صلح اور معافی پر مجبور کرتا ہے، اور شاید سب سے بڑی وجہ وہ سوچ ہے جس میں عورت کو انکار کا حق دینے کے بجائے اسے سزا دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تیزاب گردی دنیا کے سب سے سفاک جرائم میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد اکثر قتل نہیں ہوتا، اس کا مقصد زندہ چھوڑنا ہوتا ہے، مگر ایسی زندگی کے ساتھ جو ہر روز اس حملے کی یاد دلاتی رہے۔ متاثرہ افراد کو درجنوں سرجریوں سے گزرنا پڑتا ہے، جلد کی پیوند کاری کرانی پڑتی ہے، کئی افراد اپنی بینائی کھو دیتے ہیں، بعض دوبارہ تعلیم یا ملازمت جاری نہیں رکھ پاتے، لیکن سب سے گہرے زخم وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ڈپریشن، بے چینی، لوگوں کی نظریں، خود اعتمادی کا خاتمہ، اور یہ خوف کہ شاید کہ زندگی کبھی پہلے جیسی نہ ہو۔ ڈاکٹر ماہنور اور شرمن دو مختلف نام ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک طلبہ، ایک کو اسپتال میں نشانہ بنایا گیا، دوسرے کو گھر میں، لیکن دونوں ایک ہی سوال چھوڑ گئی: کیا ہم نے واقعی تیزاب گردی کے خلاف جنگ جیت لی ہے، یا ہم صرف نئے واقعے کے بعد چند دن غصہ کرتے ہیں اور پھر اگلے حملے کا انتظار کرنے لگتے ہیں؟ کیونکہ تیزاب کا ایک چھینٹا صرف چہرہ نہیں جلاتا، وہ ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔